السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیاری سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے میرے پاس تم ہو، اور اس کے رائٹر ہیں شازیہ نایاب ستار۔ تو چلیے پھر کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہی چیف نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ والیٹ اور موبائل دو، آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ہم نے چیف کو موبائل اور والیٹ دیا اور تو خدا حافظ کہنے کے لیے ان کے ہم قدم ہوئے۔ باہر آئے تو ہوا میں خزاں کی ہلکی سی خنکی تھی جس نے ہمیں اپنے حصار میں لے لیا۔ سنیں، شام کو ذرا جلدی آ جائیے گا۔ ہم نے 20ویں صدی کی فلم میں ہیروئن بننے کی کوشش کی اور انگلی پہ دوپٹے کا پلو لپیٹنے کے لیے پلو تلاش کیا، لیکن گلے میں دوپٹہ ندارت، وہ تو کچن میں کھونٹی سے لٹکا ہوا تھا۔ خیر، ہم آنکھیں پٹ پٹا کر ہی ہیروئن بن گئے۔ خیریت ہے؟ تمہاری اور بچوں کی شادی کی سب کی سالگرہ تو گزر گئی، اب کیا ہے؟ کچھ ہے نا، بس آپ آ جائیے گا۔ ہم نے اصرار کیا۔ اصل میں آج چیف کی سالگرہ تھی اور ہم انہیں سالگرہ کی سرپرائز پارٹی دینا چاہ رہے تھے۔ آج کل تو میں جلدی آتا ہوں، پھر یہ خصوصی ہدایت کیوں؟ چیف نے پوچھا۔ آپ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، ہم نے جواب دیا۔ پتہ نہیں یہ بچگانہ حرکتیں کب ختم ہوں گی، چیف بڑبڑائے۔ کبھی نہیں، ہم مسکرائے۔ خزاں کی رت میں بہار لہجہ بنا کے رکھنا بھی تو ایک کمال ہے نا۔ چلتا ہوں، چیف خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھے۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے لان پر ایک نظر ڈالی۔ زمین کو زرد اور سوکھے پتوں نے ایسے ڈھانپ رکھا تھا جیسے کسی پرانی کتاب کے اوراق جنہیں کوئی پلٹنے کی بھی زحمت نہیں کرتا۔ ہم نے گہرا سانس لیا اور لان میں بکھرے پتوں پر پاؤں رکھ دیا۔ پتے چرمرائے اور ہمارے پاؤں سے لپٹ کر خزاں کی شکایت کرنے لگے۔ درختوں کو دیکھا تو وہ خالی شاخیں لیے اسی طرح استادہ تھے، گویا کوئی بزرگ اپنی تمام تر جمع پونجی آنے والی نسل کو دے کر خالی ہاتھ ہو گیا ہو۔ فضا میں عجیب سی اداسی گھلی تھی۔ ہم نے جھاڑو اٹھایا، تمام پتوں کو اکٹھا کیا، پھر ایک گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ بہار کے موسم میں یہ زمین پرسبزہ بن کر پھیل جائیں گے، درختوں کی خالی شاخیں بھر دیں گے۔ اندر آئے تو پھپھو چائے کا کپ لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ کیا میاں کو آفس چھوڑنے چلی گئی تھی؟ ارادہ تو یہی تھا، گھر کو اکیلا کیسے چھوڑتے؟ ہم نے کہا۔ پھپھو کی تو مانو سر سے لگی اور تلووں پہ بجھی۔ اے بہو، اکیلا گھر کیوں؟ میں بیٹھی نہیں ہوں؟ تم یہاں پر باہر سے آئی ہو، میرا تو یہ اپنا گھر ہے، اس کا خیال میں تم سے بہتر رکھ سکتی ہوں۔ ہائے، ہم عورتوں کو پیدا ہوتے ہی جو چھت ملتی ہے جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، اسے جوانی میں ہی چھوڑ آتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے۔ دراصل عورتیں ان پودوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو جڑیں پکڑنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور جب جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، گھر اپنا لگنے لگتا ہے تو بچے گھونسلہ چھوڑ کر اڑنے لگتے ہیں، بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں، گھر میں شراکت کے لیے بہویں آ جاتی ہیں اور اس گھر کو اپنا بنانے کی تگ و دو کرنے لگتی ہیں۔ زندگی کا عجیب گورکھ دھندا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم پھپھو کو کوئی جواب دیتے، ہمیں چھینکیں آنے لگی۔ الرجی پرابلم؟ تمہیں کون یاد کرے گا؟ پھپھو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ سرتاج ہوں گے، ہم نے نہایت اعتماد سے جواب دیا، حالانکہ ہمیں اس کی امید نہیں تھی۔ اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ تمہیں یاد کرتا رہے؟ پھپھو نے ہاتھ ہلایا۔ اسی وقت موبائل گنگنایا اور چیف کالنگ کے الفاظ جگمگانے لگے۔ اللہ خیر، ان کی اس وقت کیوں کال آ گئی؟ ہم نے دہل کر سوچا۔ پھپھو کو موبائل دکھا کر جتلایا۔ دیکھ لیں، مجھے وہی یاد کر رہے تھے۔ فون سننے لگی۔ آج فیصل آباد سے انیلا خالہ آ رہی ہیں۔ تم ڈائیور ٹرمینل سے ان کو لے لینا۔ چیف نے نہایت اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ جی اچھا، کس وقت پہنچیں گی وہ؟ 4:30۔ ٹھیک ہے، ہم لے لیں گے۔ انیلا خالہ آ رہی ہیں، فون بند کر کے ہم نے پھپھو کو بتایا، جن کے کان ہماری گفتگو پر لگے ہوئے تھے اور چہرے پر استفہامیہ تاثرات تھے۔ ارے واہ، انیلا باجی آ رہی ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ان سے ملے ہوئے، چلو ملاقات ہو جائے گی۔ نجمہ پھپھو خوش ہوئیں اور ہم سوچ رہے تھے یک نہ شد دو شد۔ ابھی تو ایک کا پوزیشن نجمہ پھپھو سے ہی پالا پڑا تھا اور اب انیلا خالہ۔ ویسے تو شاید ان کی اتنی نہ بنتی ہو، لیکن جب یہ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں۔ شام کو انیلا خالہ کو لینے جا رہے تھے تو پھپھو بھی ساتھ چل دی۔ دونوں اتفاق سے ملی، گاڑی میں بیٹھنے لگے تو انیلا خالہ نے پچھلا دروازہ کھولا اور بولی، نجمہ آپا، آپ آگے بیٹھیے نا۔ نہیں نہیں، آپ فرنٹ سیٹ پر تشریف رکھیں انیلا باجی، آپ بڑی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے آگے بیٹھ سکتی ہوں؟ پھپھو نے دوسری طرف کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اے اللہ، یہ کس نے کہا کہ میں تم سے بڑی ہوں؟ میرا زاویار تمہارے حنان سے چھوٹا ہے۔
انیلا خالہ نے دلیل دی۔ لیکن میری فاریہ آپ کی شائزہ سے چھوٹی ہے، نجمہ پھپھو نے جواب دیا۔ اچھا بحث بعد میں کر لیجیے گا آپ لوگ، گاڑی میں تو بیٹھے۔ ہم بحث سے تنگ آ گئے۔ دونوں فوراً پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئیں۔ ہم نے انیلا خالہ کا بیگ اٹھایا اور پیچھے ڈگی میں رکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھنے لگے تو ایک ٹک ٹاکر نے راستہ روک لیا۔ کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ کون سا تجربہ؟ ہم حیران ہوئے۔ یہی ان ڈائیو چلانے کا؟ ہم خاموش رہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ اے بہو، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ وہ ہمیں ڈرائیور سمجھی تھی کیونکہ آپ دونوں خواتین پیچھے بیٹھی ہیں۔ اے بہو رکو ذرا، انیلا خالہ نے کہا اور شیشہ نیچے کر کے ٹک ٹاکر کو بلایا۔ خواتین ڈرائیور ہمارے لیے بہترین ہیں۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ ایسی خواتین کو گلابی ٹیکسیاں دے دی جائیں۔ ہمیں غصہ آ گیا، ریس دی اور تیزی سے گاڑی نکال کر سڑک پر آ گئے۔ ٹک ٹاکر اور خالہ ہمیں روکتے ہی رہ گئے۔ جی چاہ رہا تھا کہ انہیں یہیں سڑک پر اتار کر چلے جائیں، لیکن ہائے یہ سسرالی رشتہ دار نہ رکھے جائیں نہ چھوڑے جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہماری جگہ چیف انہیں لینے جاتے تو دونوں نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے لڑنا تھا۔ اے بہو، میں تمہارے لیے تو یہ نہیں کہہ رہی تھی، میں نے تو ایسی ہی بات کی تھی، انیلا خالہ نے صفائی دی۔ ہم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر وہ دونوں خاموش رہیں، پھر گپ شپ میں مشغول ہو گئیں۔ نجمہ آپا، آپ کو یاد ہے 71 کی جنگ میں جب؟ مجھے تو 71 کی جنگ نہیں یاد، میں بہت چھوٹی تھی اس وقت۔ نجمہ پھپھو نے انیلا خالہ کی بات کاٹی۔ نہیں نجمہ آپا، آپ اس وقت چھوٹی نہیں تھی، اب بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کی یادداشت خراب ہو گئی ہے، انیلا خالہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نجمہ پھپھو کا تو وہ حال تھا کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ ہمیں ہنسی آ گئی۔ سارا راستہ دونوں خود کو کم عمر ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ گھر پہنچے، آئینی صدر نے استقبال کیا۔ کیا حال ہے تمہارا بیبی؟ لو کر لو بات۔ نجمہ پھپھو ننھی ہے اور انیلا خالہ بیبی، انہوں نے کہاں بڑے ہونا ہے؟ ہم نے سوچا بھائی یہ دونوں جتنی بھی بڑی ہو جائیں ہمارے لیے تو چھوٹی ہیں، ننھی اور بیبی۔ سسر نے ہمارے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے وضاحت کی۔ خوش قسمت ہیں یہ جنہیں اس عمر میں بھی بیبی ننھی پکارنے والے سلامت ہیں۔ ہمیں رشک آیا۔ اللہ بھائی جان کو سلامت رکھے۔ دونوں نے بیک آواز دعا دی۔ ہم نے آمین کہتے ہوئے انیلا خالہ کی خاطر تواضع کے لیے کچن کا رخ کیا۔ انیلا خالہ کو ریفریشمنٹ دیا تو چیف کی سالگرہ کے لیے منگوائی گئی مٹھائی میں سے کچھ مٹھائی بھی رکھتی۔ چائے پیتے ہوئے نجمہ پھپھو نے کہا، لڈو بھائی کیسے ہیں؟ ہم نے انیلا خالہ کی طرف دیکھا تو وہ لڈو کھا رہی تھی۔ ہم تو پھپھو کے اخلاق و ادب کے قائل ہو گئے۔ ان کی پیروی میں مٹھائی کی پلیٹ انیلا خالہ کی طرف بڑھا کر کہا، آپ برفی بھاجی بھی ٹرائی کریں، یہ بھی بہت مزے کی ہے۔ دونوں ساسوں نے حیران ہو کر ہمیں دیکھا۔ کون سی باجی؟ آپ لڈو کو بھائی کہہ رہی تھی تو پھر میں نے بھی برفی کو باجی کہہ دیا۔ ہم ہکلائے۔ ارے بھائی لڈو انیلا باجی کے میاں کا نک نیم ہے، بچپن میں ہم انہیں پیار سے لڈو کہا کرتے تھے۔ میں انہی کا حال پوچھ رہی تھی، نجمہ پھپھو نے کہا لگایا۔ انیلا خالہ بھی کھسیانی ہنسی ہنسنے لگی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر ہم اسٹڈی میں آ گئے جہاں پر ہم نے چیف سرپرائز پارٹی دینے کا اہتمام کیا تھا۔ ڈائننگ روم میں یہ اہتمام کرتے تو سرپرائز تو نہ رہتا۔ چیف کے تحائف میز پر رکھے تھے، کینڈل سٹینڈ میں موم بتیاں لگی تھیں۔ چیف کی پسند کا کھانا تیار تھا۔ بیکری والوں کو فون کر کے کہا کہ کیک گھر پر ڈیلیور کروا دیں کیونکہ انیلا خالہ کے آنے کے بعد اب ہمارا گھر سے نکلنا تو ممکن نہیں تھا۔ چیف آئے تو ہم نے سب کو اسٹڈی میں آنے کے لیے کہا۔ لائٹس آف کر دیں۔ ہم نے اور بچوں نے ہیپی برتھ ڈے گانا شروع کر دیا۔ بچوں نے چیف پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ دادا ابو بابا کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹوائیں، بچوں نے فرمائش کی۔ چیف نے مسکراتے ہوئے آئینی صدر اور اپوزیشن کے جلد میں کیک کاٹا۔ پھر ہم نے سیلفیاں لی۔ پھپھو اور خالہ وہ دن یاد کرتے رہیں جب چیف نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ چیف کے بچپن کی باتیں دہرائی گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر چیف سے اپنی محبت کا ثبوت دیتی رہیں۔ کیونکہ ایک سرپرائز پارٹی تھی، اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا، اس لیے پھپھو اور خالہ کو اپنے پرس کھولنے پڑے چیف کو کیش گفٹ دینے کے لیے۔
خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چیف نے اپنے تحائف کھولے جو ہم نے اور بچوں نے انہیں دیے تھے۔ ہم نے لارنس فور کا گرے کلر کا سوٹ اور پیڈرو کا والیٹ دیا۔ بچوں نے کف لنکس اور کارڈز پر بیٹی نے چیف کے پینسل سکیچ بنا دیے تھے۔ چیف خوش تھے، انہیں تحائف پسند آئے۔ سب کو گرین ٹی دے کر ہم نے کچن سمیٹا۔ چیف، بچے اور آئینی صدر سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ البتہ پھپھو اور خالہ لاؤنج میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ ہم انہیں گڈ نائٹ کہہ کر کمرے میں آنے لگے تو نجمہ پھپھو کی سرگوشی سنائی تھی، دیکھ لیں اسی طرح اس نے میاں کو قابو میں کر رکھا ہے۔ ہم مسکرا دیے، بھلا چیف کو قابو میں نہ رکھتے تو کیا اس وقت تک اپنی سیٹ پر ہوتے؟ کمرے میں آئے تو کمرے میں محبت، رفاقت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے تمہارا سرپرائز بہت اچھا لگا، سوٹ کا کلر بہت اچھا ہے، چیف نے سراہا۔ شکریہ۔ والیٹ کیسا لگا؟ اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ تم نے خریدا ہے اور تم جانتی ہوگی اس کا خفیہ خانہ۔ اب میں پیسے تم سے چھپا کے کیسے رکھوں گا؟ چیف ہنسے۔ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت؟ کیا واقعی؟ ہاں، کیونکہ میرے پاس آپ ہیں، ہم نے اترا کر کہا۔ چیف ہنس دیے۔ لیکن کیا آپ واقعی مجھ سے پیسے چھپا کے رکھتے ہیں؟ تم سے پیسے چھپا کر کیا کروں گا یار؟ میرا جو کچھ ہے تمہارا ہی تو ہے۔ چیف نے یقین دہانی کروائی۔ ہم نے ناز بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور پرانے والیٹ سے کارڈز اور پیسے نئے والیٹ میں منتقل کرنے لگے۔ یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔